بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ گزشتہ دنوں میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس کا عنوان تھا سود۔ اس کے بارے میں ہم سے زبانی کئی لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں کہ آپ نے اس کے اندر چند ایک حدیث ڈالی ہیں، اگر اس میں اور زیادہ اضافہ کر دیا جائے تو اور بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ تو عزیز دوستو، اگرچہ پوری احادیث تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر پا رہا ہوں ابھی، اور کتب احادیث کے اندر ان احادیث کی مجھ کو تلاش ہے ابھی بھی کہ وہ حدیث کہاں کہاں ہیں۔ البتہ میں آپ کے سامنے چند ایک حدیثیں بیان کروں گا، اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قرآن کریم سے جو چیز شروع ہوتی ہے اس کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے عمل کرنے کا ایک کمال بھی ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، میں آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں وہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اور اس کا آیت نمبر ہے 275۔ سود کی مذمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ بالکل ایسے ہوں گے جیسے ان سے جن لپٹ گیا ہو، یعنی پاگل پن میں، مدہوشی کے عالم میں، اور ایسے حالات سے گزر رہے ہوں گے جیسے یہ بالکل پاگل ہو گئے ہوں۔ اچھا، قرآن کریم نے اس کی وجہ بھی بیان فرمائی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ سود کھاتے تھے، لیکن قرآن کریم نے جو اس کی وجہ بیان کی ہے وہ یہ کی ہے، وہ اس لیے ہوگا کہ وہ لوگ یہ کہا کرتے تھے۔ کیا کہا کرتے تھے؟ کہ سودا بیچنا نفع لینے کے اعتبار سے بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ سود کھانا، یا سود کھانا نفع کے اعتبار سے بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ سودا بیچنا۔ تو عزیز دوستو، اس سے یہ پتہ چلا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ہر چیز سے نفع اٹھا سکتے ہیں تو ہم پیسہ دے کر کے بھی نفع حاصل کر سکتے ہیں کسی کو۔ عزیز دوستو، اس کے جوابات بہت سارے ہیں۔ اس کا جواب جو غیر علمی ہے وہ تو یہ ہے کہ ماں میں اور بہن میں اور بیٹی میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق بالکل بیوی کے اندر بھی ہوتا ہے، اور بیوی اور ماں اور بہن اور بیٹی کے درمیان میں اگر ان چاروں رشتوں کو ایک جگہ کر کے دیکھو تو ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور چاروں کا تعلق ایک مرد اور ایک عورت سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ سود کھانا حلال ہے کیونکہ نفع لینا ہر مال کے اعتبار سے حلال ہے، تو عزیز دوستو پھر سگی ماں اور سگی بہن اور سگی بیٹی کے ساتھ کرنا
यानी कि सगी बेटी के साथ निकाह करना भी हलाल होता, तो आप इस बात को क्या पसंद कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते। इसी ज़मन में एक हदीस है जो अभी आपके सामने थोड़ी देर के बाद में आ जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के, यानी कि सूद के 73 से भी ज़्यादा, यानी कि सूद जो है वो 70 गुनाहों के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद 70 गुनाहों के बराबर है, और इनमें सबसे हल्का जो गुनाह है वो अपनी सगी माँ के साथ ज़िना करने के बराबर है। या आपने फरमाया कि वो अपनी सगी माँ के साथ निकाह करने के बराबर है। तो अजीज़ दोस्तों, जो ताल्लुक़ हम अपनी बीवी के साथ पैदा करते हैं, अगर हम उन ताल्लुक़ात को माँ के साथ हराम समझते हैं, बहन के साथ हराम समझते हैं, और बेटी के साथ हराम समझते हैं, तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से अल्लाह तबारक ताला ने सूद को हराम करार दिया है। और इसके अलावा जो सौदा बेच करके नफ़ा हासिल किया जाता है, अल्लाह तबारक ताला ने उसको हमारे लिए हलाल करार दिया है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये वजह हो गई कि वो लोग ये कहते थे कि सौदा बेचना और उस पे नफ़ा लेना और किसी को रुपया पैसा देकर उसका नफ़ा लेना, ये दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही बात है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने सूद को हराम करार दिया है, और तिजारत को अल्लाह तबारक तआला ने तिजारत के नफ़े को हलाल करार दिया है। ये अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने सूरह बकर की आयत नंबर जो मैंने 175 पेश की है, उसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया है। फिर आगे आयत नंबर 176 है, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती। खुदा ताला सूद को नाबूद करता है, यानी सूद के अंदर से बरकत उठा लेता है। इस ज़मन में एक हदीस और भी मैं आपके सामने पेश कर दूं इसी बीच में कि जो लोग ये समझते हैं कि हम सूद के ज़रिए अपने माल को बढ़ाएं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसका अंजाम ये होता है कि उसका माल घट जाता है। अब आ जाइए कुरान करीम की तरफ दोबारा से। तो अल्लाह ताला ने सूद को तो यानी कि सूद को तो नाबूद फरमाया, और इसके अलावा खैरात करने को, यानी अल्लाह तबारक ताला के रास्ते में सदका करने को, ज़कात देने को, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को, गरीबों की, मिस्कीनों की, मोहताजों की, मुसाफिरों की, बेवाओं की और फ़कीरों की, इन सब की मदद करने को अल्लाह तबारक ताला ने बरकत का ज़रिया बनाया है। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसके बाद में कि अल्लाह तबारक ताला गुनाहगार लोगों को दोस्त नहीं रखता। ये कुरान करीम की 2 आयत हैं, और सूरह बकर की आयत नंबर 275 ta 276 का तर्जमा मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। अजीज़ दोस्तों, अब मैं आपके सामने एक हदीस पेश कर रहा हूँ। ये पहली हदीस है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने मेराज की रात में देखा कुछ लोगों को कि उनके पेट बिल्कुल मकानों की तरह बने हुए हैं। ये हदीस मैंने उस पहली वीडियो के अंदर भी डाल दी है। अलबत्ता उसमें ये फ़र्क हो सकता है कि मैंने जो हदीस नंबर है वो कुछ गलत बोल दिया हो, क्योंकि उस वक्त मुझे ध्यान नहीं था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने उन लोगों को देखा कि उनके पेट बिल्कुल ऐसे हैं जैसे मकान होते हैं, और उनके अंदर जो सांप भरे हुए थे वो बाहर से नज़र आ रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे। ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर सूद खाया करते थे। और ये हदीस है इब्ने माजा के अंदर। अजीज़ दोस्तों,
ابن ماجہ میں جو ہے اس کا نمبر ہے یعنی 2273 نمبر ہے اس کا، اور یہ حدیث آپ کو مل جائے گی اور بھی کئی کتابوں جیسے کہ مسند احمد ہے، اس کے اندر بھی یہ جو ہے حدیث مل جائے گی، اور تحفۃ الاشرف ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث مل جائے گی۔ تو عزیز دوستو، اگرچہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے، البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بتلائی کہ ان کے پیٹوں کے اندر سے سانپ نظر آ رہے ہیں، عزیز دوستو اگر یہ بات صحیح ہو تو کتنی ڈراؤنی اور کتنی وہ بات ہے کہ ہم سب کو جو ہے یہ بات ہلا سکتی ہے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث کی طرف لے کر چل رہا ہوں عزیز دوستو، یہ ہے حدیث نمبر 2، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ ہی سے میں نے لی ہے، البتہ اس میں کئی اور کتابوں سے حوالے بھی اس کے اندر ڈال دیے ہیں میں نے۔ یہ سنن ابن ماجہ میں اس کا نمبر 278 یعنی کہ 2278 ہے، اور یہ حدیث آپ کو کئی کتابوں میں اور بھی مل جائے گی عزیز دوستو۔ یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ کوئی آدمی سود سے نہیں بچ پائے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کو نہ بھی کھائے گا تو اس تک اس کا غبار ضرور پہنچ جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ بات بالکل آج کے وقت میں بالکل صادق اتر رہی ہے۔ وہ کیسے؟ جس کا پیسہ بینک کے اندر پڑا ہوا ہے وہ یقیناً سود کھا رہا ہے۔ نمبر 2، آدمی کسی نہ کسی بہانے کے اعتبار سے سود پر قرض لے لیتا ہے اور پھر سود دیتا ہے، تو عزیز دوستو اس تک بھی سود کا غبار پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس حدیث کے آنے سے پہلے ایک حدیث بیان کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 دروازے ہیں، یعنی 70 طریقے سے آدمی تک سود پہنچ جاتا ہے۔ مثلا جس پر ہمارا قرض ہے، ہم اس کی کسی چیز سے فائدہ اٹھا لیں۔ مثلا ہمارا کسی پر قرض ہے اور ہمارے دماغ میں یہ بات آئے اس پہ ہمارے اتنے پیسے، چلو ہمارا اتنا کام تو کر ہی دے گا وہ، عزیز دوستو یہ سود ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 نہیں بلکہ 73 دروازے ہیں، 73 طریقے سے سود آدمی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیا کہ سود سے اگر کوئی بچ بھی جائے گا وہ اور اس کو نہ بھی کھائے گا تو اس کا غبار اس تک ضرور پہنچ جائے گا۔ یہی اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس کا غبار ہم تک آج ضرور پہنچ رہا ہے، اور آج ہم اس کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہے اور ہم اس کو حلال سمجھ رہے ہیں، اور بعض لوگ میں نے ابھی بتلایا جیسا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان مجبوریوں میں سود دینا جائز ہے۔ عزیز دوستو، سود دینا جائز تو ہے، لیکن اس وقت دینا جائز ہوگا جب آدمی کو اتنا یعنی کہ کوئی بیمار ہو گیا ہو اور اس کی بیماری بڑھنے کا یا اس کے موت واقع ہو جانے کا ڈر ہو اور اس کو کہیں پیسہ نہ مل رہا ہو، تو اس حال میں سود کا دینے کے لیے پیسہ لے لینا اس حال میں ضروری ہے، وہ جائز ہے، ضروری نہیں جائز ہے۔ یا عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے 2 پارے میں سورۃ البقر ہی کے اندر ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے مردار جانور کا گوشت اور خون اور خنزیر کا گوشت، ہاں البتہ اگر کوئی اضطراب کی حالت میں آ جائے، یعنی اس کے مرنے کے آثار ظاہر ہو جائیں اور پتہ یہ چل جائے کہ یہ مر سکتا ہے اگر اس نے نہ کھایا، تو پھر اس کے لیے کھانا جائز ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ عزیز دوستو، آئیے
میں آپ کو تیسری حدیث کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ حدیث یہ بھی صحیح ہے، اور عزیز دوستو حدیث نمبر اس کا یعنی یہ حدیث بھی جو ہے سنن ابن ماجہ ہی سے میں نے لی ہے، یہ حدیث بھی میں نے سنن ابن ماجہ ہی سے لی ہے، اور اس کا بعد میں آپ کو نمبر بھی بتلا دوں گا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب وہ آخری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا تھا، سود کو ناجائز قرار دیا تھا، اس آیت کی تفسیر بیان کرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر بیان نہیں کر سکے تھے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم سود سے بچیں، اور جس میں سود کا شک ہو، جس بات کے اندر جس مال کے اندر سود کا شبہ بھی ہو، اس سے بھی بچتے رہیں۔ عزیز دوستو آج ہم کتنے بچتے ہیں کہ سود کا ہو، بیاج کا ہو، حلال ہو، حرام ہو، وہ ہم کو چاہیے، اور عزیز دوستو ہمارا مال بڑھنا چاہیے بس، اور ہمیں کھانے کے لیے ملنا چاہیے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، جب یہ لوگ قیامت میں اٹھیں گے تو پاگلوں کی طرح ہوں گے، کیونکہ میرے قسم کھانے اور نہ کھانے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ قرآن کریم نے اس بات کو بالکل صاف کر دیا ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے ابن ماجہ کے اندر 2276 نمبر ہے اس کا۔ عزیز دوستو اس کے بعد ایک دوسری حدیث اور ہے، یہیں ایک اور دوسری حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کی کتابت کرنے والے یعنی اس کو لکھنے والے، اور سود پر گواہ بننے والے، ان تینوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ 4 آدمی ہیں جن میں ایک ساتھ لعنت فرمائی ہے، اور ایک ہی لائن سے، جیسا کہ شراب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ شراب بنانے والے، بیچنے والے، اور اس کو ادھر سے ادھر رکھنے والے، اور اس کا کاروبار کرنے والے، اور اس کی قیمت کھانے والے، اور عزیز دوستو اس کے سوا اس کا راستہ بتانے والے، یعنی فلاں جگہ ٹھیکہ ہے اس کا راستہ بتانے والے، یہ سب کے سب ایک ہی دائرے میں آ جاتے ہیں۔ خیر موضوع وہ نہیں ہے، اس لیے میں اس بات کو اسکپ کرتا ہوں یہاں۔ تو عزیز دوستو 4 آدمیوں پر ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایک ساتھ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور سود کا کاروبار کرنے والے پر یعنی لکھنے والے پر، اور اس میں گواہ بننے والے پر۔ عزیز دوستو یہ 4 آدمیوں پر ایک ساتھ لعنت فرمائی ہے، اور یہ حدیث بھی سنن ابن ماجہ ہی کے اندر ہے، اور اس کا نمبر ہے یعنی کہ 2277۔ اس لیے عزیز دوستو سود سے بچنے کی کوشش کریں، اسی میں ہماری خیر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث سنائی دیتا ہوں ابھی۔ عزیز دوستو یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے بھی زیادہ دروازے ہیں، کہ سود کے 70 سے یعنی کہ سود کے 70 دروازے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کے 70 دروازے ہیں، اور یہ حدیث میں نے آپ کو اسی ویڈیو کے اندر اب سے پہلے بھی بیان کر دی ہے۔ تو عزیز دوستو اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف پیسہ دے کر بڑھا کر لینے کا نام سود نہیں ہے، بلکہ اناج دے کر اس میں بڑھا کر یا اس کو گھٹا کر دینا یہ بھی سود ہے۔ اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کسی پر اگر ہمارے کچھ پیسے گئے ہوئے ہیں یا کچھ مال گیا ہوا ہے اور ہمارا کوئی کام اس سے پڑ جائے، تو ہم اس کے پاس اگر یہ سوچ کر کے جائیں کہ ہمارا اس پر اتنا قرض بھی تو ہے، وہ تو ہمارا کام کر ہی دے گا، اور اگر اس نے وہ کام کر دیا تو وہ بھی سود ہی ہوگا۔ عزیز دوستو
آئیے میں آپ کو ایک اور حدیث سنائی دیتا ہوں اسی زمن میں. اس کے راوی بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود سے مال جو لوگ بڑھاتے ہیں ان کا مقصد مال کو بڑھانا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ سود والے کا مال ہمیشہ گھٹ جاتا ہے. عزیز دوستو، یہ حدیث ہے سنن ابن ماجہ کے اندر. اس کا نمبر ہے 2279. اس کا نمبر 2279 ہے. اس لیے عزیز دوستو میں آپ کے سامنے صرف یہی 6-7 احادیث پیش کر سکا ہوں، اور آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ تعالی اور تفصیل سے یہ حدیثیں بھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ بھی اور جو صحاح ستہ کے اندر جو میں حدیثیں تلاش کر رہا ہوں انشاءاللہ وہ حدیثیں بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. عزیز دوستو، سود کتنے طریقے سے لوگ کھا رہے ہیں. بینکوں سے پیسہ لے کر، بینکوں کو پیسہ دے کر، سموہ کے نام پر، لاٹری کے نام پر، ڈرو کے نام پر، اور بہت سارے مقامات ایسے ہیں جن کے ذریعے سے سود کھایا جا رہا ہے، اور جن کے ذریعے سے سود کھلایا جا رہا ہے، اور جن کے ذریعے سے سود کی کتابت بھی ہو رہی ہے، اور جو سود کے کاروبار کو خوب لوگ مزے کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ لوگ دنیا سے بغیر توبہ کیے مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ کبھی خطا نہیں ہوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو وہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے روز یعنی قیامت کے دن وہ پاگل، مجنوں، دیوانے یعنی اس طرح سے اٹھیں گے جیسے ان کو کوئی جن لپٹ گیا ہو، اور اس کی وجہ صرف یہی ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ بھلا سود کھانے میں کون سی پریشانی ہے، جبکہ مال بیچنا بھی تو سود کھانے کے برابر ہی ہے. حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے. یہ اس کی وجہ یہی ہوگی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے یعنی کہ سود کا جو انجام ہے وہ مال کا گھٹنا، اور خیرات کا جو انجام ہے وہ مال کا بڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو جو ہے دوست نہیں رکھتا. میں نے اس ویڈیو کی قرآن کریم کی اسی آیت سے اس ویڈیو کا آغاز کیا ہے، اور اسی آیت پر میں نے اس ویڈیو کا اختتام کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جذبات میں اگر کوئی بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہم سب سے معاف فرمائے، اور جو حق بات نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، اور ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ.